بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالاحد ازہری جو مصر کے بہت اچھے فقیہ ہیں میرے مہمان ہوئے۔ آپ نے حاضرین کے سامنے بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت کی، پھر گفتگو کا دور شروع ہوا۔ بات نکلی کہ قرآن نازل ہوا عرب میں پڑھا گیا مصر میں اور سمجھا گیا ہند میں۔ اس پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں حاضر تھا، کچھ محبت رکھنے والے علماء نے مجھے مسند پر بیٹھا دیا اور کہا ہمیں کچھ نصیحت کرے۔ بعد نصیحت کے سوال جواب کا دور شروع ہوا۔ کسی نے پوچھا استاذ کا رتبہ بڑا یا والدین کا؟ میں نے کہا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ استاذ کا درجہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ والدین بچے کو نیچے یعنی دنیا میں لانے کو محنت کرتے ہیں، اور استاذ بچے کو نیچے یعنی دنیا سے اوپر لے جانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس جواب پر ایک ادھیڑ عمر کے آدمی نے کہا کہ مجھے آپ کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا آپ کچھ سمجھا دیں۔ اس نے کہا کہ صحابہ کرام کے دور سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے۔ غالباً حضرت معاذ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گفتگو کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، پھر عمل صحابہ، پھر اخیر میں قیاس ہے، اور آپ نے پہلے ہی قیاس کو اٹھایا، حالانکہ والدین کا رتبہ منصوص علیہ ہے، اور آپ نے جو دلیل پیش کی وہ قیاس ہے۔ جب نص کسی چیز کی فضیلت میں وارد ہو جائے وہ ہر حال میں افضل ہی رہتی ہے تاکہ کوئی دوسری نص اس کے خلاف وارد ہو جائے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کہ واقعی اتنی زبردست چوک مجھ سے کیسے ہو گئی کہ اصول میں یہ بات ہے کہ کسی چیز کی فضیلت یا کسی چیز کے ثواب و عقاب کو ثابت کرنے کے لیے نص قطعی الثبوت چاہیے یا ایسا مضبوط بالسند المتصل قول نبی چاہیے جو اس فضیلت یا اس ثواب و عقاب کے معاملہ میں صریح ہو۔ میں نے کہا واقعی میں غلطی پر ہوں۔ کچھ اور فرمائے۔ کہا کہ ایک باندی تھی ابو لہب کی آزاد کردہ جن کا نام تھا صوبیہ، جنہوں نے چند روز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف لائی تو آپ نے اپنی دستار مبارک ان کے راستہ میں بچھا دی۔ یہ درجہ دیا اس ذات کو جس نے چند روز دودھ پلایا، تو جنم دینے والی کا کیا حق ہوگا؟ اور دوسری طرف حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جو من وجہ آپ کے استاذ تھے، ان کی آمد پر اس قسم کی تکریم ثابت نہیں۔ میں نے کہا آپ کے جواب سے اطمینان ہوا۔ کلام الہی اور عمل نبی کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ اٹھ کر چل دیے۔ میں نے کہا شاید کوئی فقیہ ہے۔ اہل مجلس نے کہا کہ یہ ہندوستان کے ادارہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث مفتی سعید احمد پالن پوری ہیں۔